حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات
فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکان، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے غوث پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات نے غوث پاک کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو بات میں کروں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان وہ جیسا بھی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، لیکن بہت سارے ایسے معمولات یا ایسے ہمارے عمل جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہر ایمان والا، ہر مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہر ایمان والا جس کے دل میں ایمان موجود ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، ایسا ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے، کیا ہم ایسے ایمان والے ہیں؟ اگر تو ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری زندگی کے ایام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے ولی۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلات میں چلا جائے اور وہاں جا کر کے بڑے بڑے مجاہدے کرے اور چلے کاٹے، پھر ہی وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ عبادت کرنے سے،
نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں حدیث نقل فرمائی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی اور اپنی دوستوں کی جو عادات بیان کی ہیں وہ یہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں، فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرمایا فرض نماز تو وہ پڑھتے ہیں، جو فرائض ہیں وہ تو وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ پھر اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی حضور نے بھی یہی علامت بتائی ہے کہ اللہ کا دوست وہی بن سکتا ہے جو عبادات کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے، اپنا وقت اتنا اللہ کے لیے گزارتے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، یعنی کہ ساری رات عبادت ہو رہی ہے، ساری رات اللہ کے سامنے جھکا جا رہا ہے، ساری رات اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دن آپ جب عبادت میں مشغول تھے تو آسمان سے آپ نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا، چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آپ پہ نمودار ہوا، اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، معاذ اللہ وہ بادل کے ٹکڑا کہنے لگا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے اتنی عبادت کی ہے، آج کے بعد تمہیں نمازیں معاف کر دی گئی، آج کے بعد تم کوئی نماز نہ پڑھو تو تم جنتی ہو۔ تو آپ نے فوری طور پہ سمجھ گئے اور آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ پھر جو بادل تھا وہ شیطان اصل شکل میں آپ کے سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ میں نے تو رب بن کے آپ کو بات کہی ہے، اور آپ کو کہا میں آپ کا رب ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اور جس کا غلام میں ہوں، جب اس کو نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مجھے کہتا ہے نماز معاف ہو گئی ہے، جب امام کائنات کو نماز معاف نہیں۔ اور حضور کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تہجد کا بھی اہتمام کریں، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، اتنی لمبی عبادات کرتے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا کہ میرے محبوب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، آدھی رات کھڑے ہو جایا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا میرے محبوب، اے مزمل والی چادر اوڑھنے والے میرے نبی، یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے۔ کہا اے چادر اوڑھنے والے میرے نبی قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات نماز پڑھ لیا کریں، اس سے تھوڑا پڑھ لیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف کر لیں اپنی عبادت کو۔ میرے نبی کیوں آدھی رات کھڑے ہو کر کے اور اتنے لمبے سجود اور رکوع ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ فرمایا جب میرے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شیطان نے جب دیکھا کہ میرا وار نہیں چلا تو اس نے پینترا بدلا اور دوسرا وار کرنا چاہا، کہنے لگا عبد القادر اس سے پہلے
میں نے اللہ کے 300 ولیوں کو اسی طرح گمراہ کیا ہے، 300 ولیوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے، تو آج تو بچ گیا ہے، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ اگلا وارث نے کیا، کہتا ہے عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ فرمانے لگے شیطان پھر پینترا بدل کے آ رہا ہے، نیا وار کر رہا ہے؟ کہا مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ کیونکہ وسوسہ شیطان ہر وقت انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، وسوسے سے انسان بچ نہیں سکتا، جو انسان ہے وہ تو نہیں بچ سکتا، لیکن وسوسہ آنے کے بعد جو وسوسے کو دل سے نکال دے وہ بچ جاتا ہے، اور جو وسوسے کو جگہ دے دے اور اس کے ساتھ دوستی لگا لے اور اس کے ساتھ جفی ڈال لے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کے گھر کوئی مہمان آ جائیں اور وہ مہمان بیٹھا ہو اور میزبان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، نہ اس کو کھانے کا پوچھے، نہ اس کو پانی کا پوچھے، نہ اس سے گفتگو کرے، نہ ہم کلام ہو، نہ اس کی طرف توجہ دے، تو مہمان کیا کرے گا؟ بولے مہمان کیا کرے گا؟ چلا جائے گا نا، اٹھ کے چلا جائے گا۔ بھئی میزبان توجہ ہی نہیں دے رہا، مجھ سے گفتگو ہی نہیں کر رہا، نہ کھانا نہ پانی نہ بات چیت کر رہا ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ اور جو مہمان کے ساتھ ہم کلام ہو، گفتگو کرے، بات چیت کرے، کھانا پینا پیش کرے، تو مہمان پھر بیٹھا رہے گا، جائے گا نہیں۔ وسوسہ بھی ایسے ہی ہے کہ دل میں جب آئے تو اگر تو ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، ہم اس کو اہمیت نہ دیں، تو پھر وہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس پر ہم عمل شروع کر دیں اور اس کو گلے سے لگا لیں اور اس سے دوستی کر لیں اور اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیں، تو پھر وہ وسوسہ ہماری گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ تو وسوسہ جب آئے دل میں کسی قسم کا، جو انسان ہے وسوسہ آ جاتا ہے، نماز میں وسوسہ آ جاتا ہے، عام حالات میں کسی نہ کسی بات پر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ اسی وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حضور کے در کے ساتھ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ نہ چھڈ یار دا بوہا نیتے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجروں وچھڑی او پھر بگیاڑا جوگی۔ جو پھر دامن یار سے دور نکل جائے تو پھر وہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے گمراہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میری اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالہ سے آپ کی حالات زندگی کے بارے میں عرض کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کرنے سے پہلے آپ کے والد گرامی کی ایک بات میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتائی تھی، یاد ہے؟ وہ سیب والا واقعہ یاد ہے؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، اور یہی عرض کروں گا کہ ہم خود کو نیک بنائیں۔ جب ہم نیک ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ جب ہم خود حلال کھائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، تو ہماری اولاد پھر اللہ کی ولیہ اور ولی بنیں گے۔ بیٹی ہے تو ولیہ بنے گی، بیٹے ہیں تو ولی بنیں گے۔ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ رستے میں دیکھا کہ کچھ بادشاہ کے سپاہی ہیں اور اپنے سر پہ مٹکے اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی بدبو سے آپ سمجھ گئے کہ اس میں شراب ہے اور ان مٹکوں میں شراب لے کے جائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو صالح موسیٰ نے، جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان سپاہیوں سے پوچھا یہ اس میں کیا ہے، یہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا سامان جا رہا ہے، اس میں بادشاہ کا سامان ہے۔ تو آپ نے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ نے ان مٹکوں کو مارا اور توڑ دیے، وہ شراب گر گئی ساری۔ سپاہیوں نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ اس طرح رستے میں ایک بزرگ تھے، ایک بابے تھے، تو انہوں نے شراب گرا دی ساری۔
مٹکے توڑ دیے. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ میرے پاس. تو حضرت ابو صالح موسیٰ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں توڑا مٹکوں کو؟ شراب کو کیوں گرایا؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تیری فکر لاحق ہو گئی تھی. میں تجھے اللہ سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. اگر تو شراب پیتا، گناہ کرتا، زنا کرتا، عذاب میں پھنس جاتا تو میں تجھے بچانا چاہتا ہوں. تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے آپ بچانا چاہتے ہیں؟ اب ہیں کون جن کو میری فکر لگی ہوئی ہے؟ کون ہے آپ؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں محتسب ہوں، حساب کرنے والا ہوں. تو میں آپ کو بچانا چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کی شراب گرا دی. تو آپ کی بات بادشاہ کے دل پہ اتنا اثر کی کہ اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور دوبارہ شراب نہ پینے کا عہد کر لیا. کہا کہ اب میں اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں. تو جب والد کا عالم یہ ہو کہ جو بادشاہوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر بیٹا تو غوث اعظم ہی ہوگا نا. اللہ اکبر. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو رستے میں ہمیں ایک بیل نظر آیا. تو آپ کو پتہ ہے بچے جانور کوئی نظر آ جائے، بیل یا کوئی جانور، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو بیل ہمیں نظر آیا تو ہم اس کے ساتھ کھیلنے لگے. بچے کبھی بیل کے کان کھینچتے ہیں، کبھی دم کھینچتے ہیں، اور بیل آگے آگے دوڑ لگا رہا ہے، بچے پیچھے پیچھے. فرماتے میں بھی ساتھ ساتھ ہوں. کہتے میں نے بھی بچوں کی طرف دیکھ کر کے نا تو بیل کی دم کو پکڑا. ابھی بیل کی دم کو میں نے پکڑا ہی تھا تو بیل بولنے لگا. کہنے لگا عبد القادر سارے کرتے ہیں، تم تو نہ کرو نا. بچے تنگ کر رہی ہیں، تم تو تنگ نہ کرو نا. تمہارا کام یہ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم مجھے تنگ کرو. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا. ظاہری بات ہے ایک غیر فطرتی عمل ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے. فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ بیل بولنے لگا. کہتے میں ڈر کے نا جلدی سے گھر کی طرف آیا اور کمرے کے اندر میں چلا گیا اور گھبرایا ہوا، کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں. تو فرمایا ابھی میں گھر میں پہنچا ہی تھا تو مجھے آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. فرمایا میں پریشان ہو گئی، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں آواز سن کر کے چھت پہ گیا. تو جب میں چھت پہ گیا تو جلان میں کھڑے ہو کر کے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میدان عرفات دکھا دیا. کہاں جلان، کہاں میدان عرفات. حج کے ایام تھے اور لوگ وہاں حج پڑھ رہے تھے، وہاں موجود تھے اور تلبیہ پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ جلان کی چھت کے اوپر میں کھڑا تھا اور اللہ مجھے میدان عرفات دکھا رہا تھا اور وہاں حاجی لبیک لبیک بول رہے تھے اور ان کی آواز میرے تک آ رہی تھی. فرماتے میں پہلے گھبرایا ہوا تھا بیل کی آواز سن کے، اب میں اور گھبرا گیا کہ یہ کیا ہے. میں جلان میں کھڑا ہوں، میدان عرفات نظر آ رہا ہے، حاجیوں کی آواز میرے تک آ رہی ہے. فرماتے میں ڈر کے جلدی سے نیچے آیا اور اپنی اماں کے پاس، والدہ کے پاس آیا اور میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں کہ یوں میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو میری والدہ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے مجھے بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی بشارتوں سے نوازا ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے نیک بندوں کے لیے چن لیا ہوا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے چن لیا ہوا ہے. تو والدہ نے ایک بکسا کھولا اور اس بکسے میں سے 80 دینار نکال لے اور کہا کہ بیٹا تم 2 بھائی ہو تو یہ 80 دینار ہیں، تم دونوں آپس میں 40-40 تقسیم کرو. اور آپ کی والدہ نے پھر 40 دینار دے کر کے آپ کو روانہ فرمایا کہ اب آپ بغداد میں چلے جائیے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کیجیے.
پچھلے جمعہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب آپ 40 دینار لے کے چلے اور رستے میں چور ملے، آپ بغداد میں پہنچ گئے اور وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی، اساتذہ سے پڑھا. اور میں بڑے وثوق سے ایک بات کرتا ہوں، آپ غوث پاک کی سیرت کے بارے میں، غوث پاک کی حالات زندگی کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک سے ملنے گئے، وہ آپ نے آستانے پہ موجود تھے. آپ نے اپنا آستانہ کوئی بنایا ہی نہیں تھا. جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ جب ہم غوث پاک سے ملنے گئے تو آپ اپنے مدرسے میں موجود تھے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا. فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد فقہ کا درس ہوتا ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے تو حدیث درس ہوتا ہے، درس حدیث کا ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے. مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد تفسیر کا درس ہو رہا ہے. اور ایک ہفتے میں 3 بڑے بڑے اجتماعات سے نماز عشاء کے بعد غوث پاک بیان فرماتے ہیں. اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ 70 ہزار لوگوں کو آپ درس فرماتے، تقریر کرتے، بیان کرتے، 70 ہزار لوگ آپ کا بیان سن رہے ہوتے. نہ سپیکر لگا ہے، نہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہے، نہ کوئی اور آلہ ایسا ہے کہ 70 ہزار لوگوں تک آواز پہنچائی جائے. لیکن فرماتے ہیں جس طرح پہلے بیٹھنے والا بندہ آپ کی آواز سن رہا ہوتا تھا، اسی طریقے سے آخر میں بیٹھا ہوا بندہ بھی آپ کی آواز سن رہا ہوتا تھا. یہ کرامت ہے. آج لوگوں کے سامنے اولیاء کی کرامت بیان کی جائے تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو خالق اکیلا وحدہ لا شریک پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اپنے اولیاء کو کیا اتنی طاقت بھی عطا نہیں کرے گا؟ میں نے بخاری شریف کی حدیث پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو جو اللہ وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو جس اپنے دوست کے وہ کان بنے گا، جس اپنے دوست کی وہ زبان بنے گا، کیا اس کی زبان کی الفاظ اور اس کی آواز 70 ہزار لوگوں تک نہیں اللہ پہنچا سکتا؟ یہ کرامت ہے. جب اللہ اپنے بندوں کا اور بندے اپنے رب کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے. اور کوئی کہے میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا، تو عقل والوں کی ویسے ہی رحمت سمجھ نہیں آتی رب کی. اگر اللہ کی رحمت اور قدرت عقل میں آ جائے تو پھر وہ رب تو نہ ہوا، وہ پھر خالق تو نہ ہوا. ہم نے اپنی عقل سے اللہ کو نہیں ماننا، اس کے رسول کو نہیں ماننا، اس کے ولیوں کو نہیں ماننا، بلکہ جو ہے اس کو مان لینا ہے. جس نے عقل دوڑائی، شیطان بھی تو دیکھو نا، عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے شیطان بنا نا. وگرنہ یہ ابلیس تو وہ ہے کہ اتنی عبادات کی ہے کہ جبریل بھی اس سے سیکھتے تھے. کوئی کونا زمین کا ایسے نہیں جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی ہو. لیکن جب اس نے اپنی عقل استعمال کی کہ یہ مٹی کا اور میں آگ کا، میں اعلیٰ یہ ادنا، تو پھر مردود کر کے شیطان بنا دیا گیا، عقل نہیں. اور شیطان تو وسوسے پھر کئی طریقے سے ڈالتا ہے نا. سورہ ناس میں آپ دیکھو الفاظ یہی ہیں کہ من الجنۃ والناس. یہ جو شیطان ہے صرف جن نہیں ہے، انسان بھی ہے. پورا انسان ہوگا تو شیطان ہوگا، برا جن ہوگا تو شیطان ہوگا. تو بہرحال اور محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا، ڈرو مومن کی فراست سے. کیوں؟ فرمایا انہو ینظر بنور اللہ، یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں نے شروع میں بات کہی ہے، خالق نے قرآن میں کہا کہ ہر سچا مومن میرا ولی ہے،
ہر سچا مومن میرا دوست ہے، ہر ایمان والا جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو سال پورا نہایا نہیں، بال گندے ہوں، جڑاویں بندی ہوں، داڑھی ایسے بکھری ہو، بدبو آ رہی ہو، نہ جس کو غسل کی بات پتہ ہو، نہ طہارت کا پتہ ہو، نہ شریعت کے قوانین کا پتہ ہو، نہ کدی نیتی نہ قضا کی تھی، ایسے اللہ کے ولی نہیں ہوتے، یہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیوں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا مطلب، جو اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتا پھر وہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا کیا اپنا دوست بنائے گا؟ کیوں جی، کیا اس کو دوست بنائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ پسند ہی نہ کرے اس کو دوست کیسے بنائے گا؟ اور جو طہارت اختیار نہ کرے، صفائی اور پاکیزگی اختیار نہ کرے، اللہ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو پھر جن نے نہ نیتی نہ قضا کی تھی، ایسے ملنگوں کو ہم ولی کیسے مان لے اللہ کا؟ بہرحال فرمایا اتقوا بفراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ نظر اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور آخری بندے تک آواز اسی طرح جا رہی ہے جیسے پہلے بندے کو غوث پاک کی آواز آ رہی ہے۔ اور اللہ جب اپنے بندوں کو نظر عطا فرماتا ہے، ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا سو رہا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پہ، سامنے ایک بندہ بیٹھا سو رہا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممبر سے اٹھے، توجہ کیجئے گا، اپنے ممبر سے اٹھے تو اس شخص کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ آہستہ سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ غوث پاک ممبر سے اٹھے، نیچے اتر کے اس شخص کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کے مریدوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ شخص سویا ہوا ہے، اس کو حضور کا دیدار ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گیا ہوں، اس کو میرے محبوب کا دیدار ہو رہا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اللہ جس کے ہاتھ بن جائے، اللہ جس کی زبان بن جائے، اللہ جس کے کان بن جائے، اللہ جس کے پاؤں بن جائے، تو فرمایا جس راہ سے وہ گزر جائے اس راہ کو بھی دیکھ کے اللہ یاد آئے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ والد گرامی کی طرف سے حسنی تھے، والدہ کی طرف سے حسینی، ڈبل سید زادے، آپ کو یہ مقام کہ آپ ڈبل سید زادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تعلیم جو دین کی حاصل کر کے فاضل ہوا اور میں نے دین کی تعلیم حاصل کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوتا تھا، مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ گفتگو کرنا، بیان کرنا بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ایسے علماء دیکھے ہیں کہ اگر ان کا علم دیکھا جائے تو علم کے سمندر ہوتے ہیں، بڑا علم، طالب علم ان کے ہزاروں ہوتے ہیں، کلاس میں پڑھا رہے ہوں تو گھنٹوں گھنٹوں پڑھائیں، سبق پڑھائیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ عوام کے سامنے بیان کرو تو وہ نہیں کر پاتے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ گفتگو کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم حاصل کی تو مجھ سے بیان نہیں ہوتا تھا، میں کلام نہیں کر پاتا تھا، لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں کر پاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھے حضور کا دیدار ہو گیا، آقا کا دیدار ہوا۔ تو حضور نے کہا کہ عبد القادر تم لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتے، بیان کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔
لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہوتا، مجھ سے کلام نہیں ہوتا، تو آقا نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، حضور نے میرے منہ میں اپنا لواب دہن ڈالا۔ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار، فرمایا کہ حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا پھر یہ مقام ملا تھا کہ میں اکیلا بیان کرنے والا 70,000 سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک دن حضور خواب میں آئے تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا اگلا دن ہوا، خواب میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا آ گئے، اور مولا علی نے فرمایا عبد القادر تم بھی تو میرے بیٹے ہو، اپنا منہ کھولو۔ فرمایا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ فرمایا عبد القادر وہ نبی ہیں، میں نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہوں، میں برابر ہو کیسے سکتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جو خواب میں بھی حضور کی برابری نہیں کرتے۔ آج کوئی اٹھ کے کہتا رہے کہ حضور ہمارے جیسے، ہم حضور جیسے، میں نے کہا صحابہ تو خواب کے اندر بھی حضور کی برابری نہیں کرتے، ہماری کیا اوقات ہے ہم حضور کی برابری کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے 6 بار، حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب فرماتے ہیں میرے منہ میں ڈالا۔ ایک مرتبہ آپ کوئی سوداگر تھا اور پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اللہ تعالی غوث پاک کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا کہ آپ میری طرف آئیں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، کھانے کی دعوت ہے۔ تو آپ کے جو سنگی تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اس دن تو ہم نے اور بھی بڑے جگہ پہ جانا ہے، دعوت ہے۔ تو وہ رونے لگا، وہ سوداگر رونے لگا، کہنے لگا جی آپ ضرور آئیں۔ تو جب وہ رونے لگا تو سید زادے سے کہاں برداشت ہوتا ہے، کوئی حضور کا امتی رو رہا ہو تو سید زادے سے برداشت ہوتا ہے۔ کہا اچھا چلو میں آؤں گا۔ تو آپ اس کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے بڑا کھانے کا اہتمام کیا، دعوت کی، آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ تو اس نے جب کھانا کھا لیا تو ایک صندوق منگوایا اور وہاں رکھا۔ جب صندوق کو کھولا تو اس میں اس سوداگر کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا، ٹانگیں اس کی نہیں تھیں، اپاہج۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ یا سیدی ایک ہی بیٹا ہے، دنیا کے سامنے میں بڑا امیر ہوں، بڑا مال و دولت والا ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن ایک اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بھی ایسا معذور اور اپاہج بیٹا دیا، میں کیا کروں گا اتنی دولت کا؟ تو آپ کرم فرمائیں کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ تم اولیاء سے دعا کیوں کرواتے ہو، کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں؟ تم بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، علماء کے پاس کیوں جاتے ہو، ان سے دعا کیوں کرواتے ہو، اللہ تمہاری سنتا نہیں؟ میں نے کہا اللہ سنتا ہے، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے ان کی ذرا جلدی سن لیتا ہے۔ میں ویسے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ آپ سے روز ہی ملتا ہے، اور ایک بندہ جو آپ سے سال بعد ملتا ہے، تو آپ کس کی زیادہ مانیں گے؟ بولو نا یار، بولو کس کی مانیں گے؟ جو روز زیادہ ملتا ہے، روز ملتا ہے آپ سے۔ جو سال بعد آتا ہے آپ کے پاس تو اس کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روز ملنے والے کی اہمیت ہے۔ تو جو روز مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ اس کی زیادہ سنے گا یا دنیا دار کی زیادہ سنے گا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں، تو ان سے جب دعا کروائی جائے تو پھر اللہ جلدی سن لیتا ہے۔ سنتا وہ سب کی ہے، پوری بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جو در پہ آیا ہوتا ہے نا اس کی سفارش اللہ جلدی مان لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت دعا کیجیے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا لیا۔ مصلی پہ بیٹھ کے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ بڑی جلدی سن لیتا ہے، بڑی جلدی قبول ہوتی ہے جب بندہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ آپ نے مصلی بچھا لیا، فرمایا یا اللہ اس کے دل میں تو نے بات ڈالی ہے کہ عبد القادر سے کہے کہ میں دعا کروں،
اللہ تو نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، اب میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اس کی جو حاجت ہے پوری کر دے، اللہ مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، اس کے بچے کو ٹھیک کر دے۔ فرماتے ہیں ابھی میں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ اللہ اکبر کی آواز آئی، لڑکا اٹھ کے صندوق سے باہر آ گیا۔ جب اللہ سے بندہ دعا کرے تو پھر یوں بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، بس آخری واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، اللہ نے اس کو 6 بیٹیاں دی تھی۔ وہ کہنے لگی حضرت میرے خاوند نے کہا ہے، میرے سسر نے کہا ہے، اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اور اپنے بیٹے کی نئی شادی کروں گا۔ اب دعا کیجئے، آپ کچھ کہیے۔ آپ نے اس کے شوہر کو بلایا، اس کے سسرال والوں کو بلایا، کہا بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ بیٹے دے بیٹیاں دے، ہم اللہ سے کیسے جھگڑ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ جو نہیں مانتا وہ غوث پاک کی بھی نہیں مانتا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا۔ اس نے کہا نہیں جی ہمیں بیٹا چاہیے۔ عورت رونے لگی، کہنے لگی حضرت میں کیا کروں، اگر بیٹی ہو گئی تو میں کدھر جاؤں گی؟ تو غوث پاک نے مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا لیا، اور مصلی بچھا کے کہا یا اللہ اس عورت کے دل میں تو نے ڈالا ہے کہ عبد القادر سے دعا کرواؤ، اللہ میں نے تو اس کو نہیں بلایا تھا اپنے پاس، بھیجا تو نے ہے، اب اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ اس کے حق میں دعا قبول فرما۔ آپ نے دعا کرنے کے بعد کہا بیٹی جا چلی جا، اللہ نے 6 بیٹیاں دی تھی، اب اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور وہ عورت کہتی ہے اسی طرح ہوا، اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ جب اللہ کے ولی ہاتھ اٹھائیں تو پھر اللہ یوں بھی سنتا ہے، اللہ یوں بھی قبول کرتا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ سب، 70,000 فوجی وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا ہمیشہ جہاں بھی جاتا تھا۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ بھی حضور غوث پاک کے مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل تھا، آپ کا شاگرد تھا، اور آپ کے ساتھ جو 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے غوث پاک کے مرید ہوا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی ولایت کیا ہے، آپ کی ولایت کا مقام کیا ہے، آپ کی ولایت کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا تو میری ولایت کے درجے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، جب تک کسی کو میری ایڑی نہ لگ جائے وہ ولی نہیں بنتا۔ آپ نے ایڑی کی طرف دیکھ کے کہا، فرمایا جب تک میری ایڑی نہ لگے تو وہ ولی نہیں بنتا، تو میری ولایت کا سوال کر رہا ہے۔ جب تک کوئی میرے در پہ نہ آ جائے اس کو ولایت نہیں ملتی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی عظمت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد